اتنی حفاظت کرتے تھے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنے مال سے زیادہ اپنے وقت کی حفاظت کرتے ہیں. اور جب وہ کھیلتے نا جاتے اور دیکھتے ینگسٹرز کھیل رہے ہیں آپس میں, کہتے کاش وقت پیسے سے خرید لیا جاتا, میں ان لوگوں سے ان کا وقت خرید لیتا. سبحان اللہ. اور یار سبحان اللہ, آپ یہ دیکھیں یہ مشرکین مکہ کے جو ڈسٹرکشن کی جو 3 ریزنز بتائی گئی نا قرآن میں, مستکبرین بہ سامرا تہجرون, وہ تکبر کرتے تھے کہ ہمارے پاس کعبہ ہے, ہم اس کی خدمت کرتے ہیں. سامرن, وہ رات کو لیٹ بیٹھے گپے مارتے تھے برو. عرب میں کلچر تھا, وہ صحرا میں آگ لگا کے تو دے یوزڈ ٹو ہیو گپ شپ, اور رات کو لیٹ بیٹھنا, جیسے ہماری چائے کی محفلیں ہوتی ہیں کراچی کی اسٹریٹس پہ اور ریسٹورینٹس میں جانا اور گپے لگانا ہوتا ہے. تہجرون, اور پھر یعنی شیم لیس اور لوڈ, جب وین بوائز آر سٹنگ اور دین ہے نہیں تو پھر کیا باتیں ہوتی ہیں برو. ہماری امت میں انفارچونیٹلی آج یہی 3 چیزیں ہیں, تکبر اپنے ذات پہ, اپنی سوشل میڈیا فالوئنگ پہ, اپنے خاندان پہ, اپنی فزیک پہ, اپنے چہرے پہ, اپنے ماں باپ کے پیسے پہ. اور رات کو برو کراچی والے اسلام آباد کہتے ہیں میں اسلام آباد آ کے مر جاؤں گا, کیونکہ اسلام آباد میں لوگ راتوں کو یہ کیا 9 بجے سو گئے ہیں. اور ہر شہر اپنے پہ نا وہ فخر کرتا ہے کہ دس سٹی نیور سلیپس, رائٹ. یعنی دس از اے ٹرینڈ کہ جو راتوں کو جاگ رہا ہے وہ بہتر ہے. اور پھر حالانکہ اللہ کی بھی نہیں فرمایا سامرن کا جو ورڈ ہے نا سامارا, آپ نے لا سامرا بعد العشاء, دیر از نو گیدرنگس. ایسی بڑی زبردست ٹپ آپ نے بتائی ہے, رات کو جلدی سونا آپ کا اسکیجول اتنا زبردست کر دے گا. I think let's quickly mention the tips now man, how to overcome this laziness. Number 1, آپ اسی پوائنٹ سے شروع کرتے ہیں کہ رات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے سونے کے لیے, آپ آرام کریں, رائٹ. جلدی سوئیں تاکہ آپ آرام سے فجر سے تھوڑا سا ٹائم پہلے اٹھیں, اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. یہ نہیں کہ 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں, ٹیک بیبی اسٹیپ, 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں, 2 رکعت پڑھ لیں, اس کے بعد دعا بھی مانگ لیں, اور فجر کی نماز پڑھ کے اذکار کریں. اور جب آپ رات کو جلدی سو گے تو انشاءاللہ آپ کا اگلا دن بڑا, آپ کو لگے گا دن ختم ہی نہیں ہو رہا. ڈسپلن, رائٹ. بورک علی امتی فی بکورہا, wake up early and sleep early. Number 2, gain knowledge as much as possible. Number 3, اپنی گیدرنگ کو اچھا بنائیں. بالکل ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں جن لوگوں کی طرح آپ بننا چاہتے ہو, جن کا گول بھی وہی ہے جو آپ کا گول ہے. ایگزیکٹلی, ان کے ساتھ آپ بیٹھو تو انشاءاللہ آپ کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ پیچھے چلے جاؤ گے. اور اپنے آپ کو ایکسرسائز کی ہیبٹ ڈالیں. یس, فزیکل ایکٹیویٹی کوئی بھی کر لیں, رننگ, سوئمنگ, فٹ بال, بیڈمنٹن, جم, کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کریں. اس سے بھی انشاءاللہ جب آپ کی فزیکل باڈی جب اچھی ہو جائے گی, اسٹرانگ ہو جائے گی, تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. ویسے کبھی کبھی جب آپ بہت زیادہ اسپریچولی اسٹرانگ ہوتے ہیں نا, تو پھر آپ کی یہ باڈی کی ایکویشن بھی پیچھے رہ جاتی ہے. مطلب کوئی بہت بوڑھا بندہ جو لاجیکلی ایسا لگ ہی نہ سکتا ہو کہ ایج کے حصے میں قرآن حفظ کر سکتا ہے فار ایگزامپل, یا جہاد کر سکتا ہے, you would see such people doing that just because of very high spirituality and their connection with Allah subhanahu wa ta'ala. اصل تو روح ہے نا, اور جب روح اسٹرینتھ میں ہوتی ہے نا برو, وہ اس کی زندگی میں برکت بھی, اور اس کی باڈی, یعنی یو سی اولڈ پیپل بٹ ویری پیور آف ہارٹس. یعنی اللہ کے اولیاء میں سے آپ جیسے ڈاکٹر فضل اللہ کو بھی دیکھنا, سبحان اللہ کیا ایج ہے ان کی, he has so much energy bro, he is doing more than what we do. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, آپ نے اس دن بھی بتایا تھا کاف مسلز کتنے تھے ان کے, کیسے تھے, he was thin. even ابو بکر صدیق برو پوری امت کی ہیوی ویٹ ہے, ٹھیک ہے, انبیاء کے بعد اعلیٰ ترین انسان ہے برو اس پوری ہیومینٹی کے. ان کے بارے میں تو وہ بڑے کمزور سے, ہنچ بیک, ویک, یعنی دیکھنے میں بڑے وہ تھے, لیکن انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پہ بٹھا کے نہیں چڑھے تھے. ایمان برو, اللہ اکبر مین. اللہ کے نبی نے علی بن ابی طالب کو کہا, وہ بھی اللہ کے علی بن طالب کیا مقام تھا, یعنی جن کے بارے میں شعر خدا تھے وہ, ان الذی سمتنی امی حیدرہ, جنگ میں شعر پڑھتے تھے, میں وہ جس ماں نے نام اس کا شعر رکھا ہے. اللہ کے نبی جب علی بن طالب نے کہا نا کہ رسول اللہ کعبہ کے بت توڑے تھے, میں آپ کو کندھے پہ اٹھا لیتا ہوں, میں نے کہا تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے علی. ابو بکر صدیق, مطلب میں کسی ہر صحابی ہماری جان قربان, اور ان کو کندھے پہ اٹھا کے غار ثور چڑھ رہے تھے. ایون ابو بکر صدیق کہتے ہیں رسول اللہ میری یہ جو لنگی ٹائپ کی ہے وہ بار بار ٹخنوں سے نیچے ہو جاتی ہے, ویسٹ بیلٹ ہے وہ لوز ہوتی رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ میں بڑا ویک سا ہوں, میں بڑا سلم سا ہوں. انہوں نے کہا ابو بکر تم تو قبر والوں میں سے نہیں ہو. یہ تو ہمیں بے شمار واقع ملتے ہیں. وہ ایک اور صحابی ہے نا, ہی واز ہیونگ ڈارک کمپلیکشن اور بڑے اسکینی سے تھے, تو لوگ ان کو نا کافی وہ یعنی کہتے تھے کہ یار
यानी तुम्हारे अंदर ना कमी है, राइट, कोई उनके साथ उठता बैठता नहीं था, तो रसूलुल्लाह ने एक दफ़ा पीछे आके उनको हक भी कर लिया, ज़ाहिर रज़ी अल्लाह अन्हु। तो फिर जब वो कहा कि या रसूलुल्लाह, उन्होंने कहा था रसूलुल्लाह ने कि हु विल बाय दिस मन यश्तरी हादल अब्द, तो उनको पता चल गया कि तो रसूलुल्लाह ने मुझे पीछे से पकड़ा हुआ है। तो कहते हैं या रसूलुल्लाह, मुझ जैसे बंदे को कौन ख़रीदेगा? तो अल्लाह के नबी ने स्टैंडर्ड सेट किया, वलाकिन्नका इंदल्लाहि गाल या ज़ाहिर, कि लोग जैसे जो मर्जी कहते रहे, बट इन द साइट ऑफ अल्लाह यू आर प्राइसलेस, कि तुम्हारी क्या कदर कीमत है अल्लाह ताला ही जानता है। यार हज उम्रों में देखिए ना, हम अक्सर पता नहीं बात रिपीट ना, आज हमने पहले पॉडकास्ट में भी किया कि वी आर फिजिकली एग्जॉस्टेड बट स्पिरिचुअली हम बहुत हाई होते हैं और वो मोमेंट्स हमारी लाइफ के सबसे बेहतरीन होते हैं ब्रो। हम कभी घर नहीं आना चाहते वहाँ से। आप किसी भी इंटरनेशनल ट्रिप पे, आप स्विट्जरलैंड में भी, आप दुबई में हो, यू वांट टू कम बैक होम यार, और व्हेन यू रीच होम, माय बेड, माय वॉशरूम, माय थिंग, व्हेन यू कम बैक फ्रॉम मक्का एंड मदीना, यू सी यार क्या किस जगह पे मैं आ गया, वहाँ मैं क्या था। स्पिरिचुअली ना आपको ये कंपनसेट करती है, आपकी बॉडी को हरकत देती है, राइट। आई थिंक इंशाल्लाह इसमें जो हमने पॉडकास्ट किया उसमें बहुत सारे लेसन्स हैं लर्न करने के लिए। अल्लाह ताला इसके नोट्स बनाए इंशाल्लाह और इन पे अमल करें और स्टार्ट भी अमल कीजिए, स्टार्ट टेकिंग एक्शन राइट नाउ। The cure of laziness is by start doing something, beginning, just begin with whatever resources you have. Yes, and ask Allah subhanahu wa ta'ala for tawfiq. I would say the first thing that you do, ask Allah subhanahu wa ta'ala. मतलब ये लाइफ का उसूल अगर बना लेना ब्रो, कि ज़िंदगी में मैं अगर कुछ नहीं कर पाता तो पहली चीज़ मैंने असबाब में से, चलो असबाब में से जो पहला वो इख्तियार करना है वो मैंने ये है कि अल्लाह ताला से मैंने तौफीक मांगी। और ना कहना सीखें। कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर रहे हो जो कि आपको भी पता नहीं होनी चाहिए, उनको आप पीछे करें। कोई ऐसे अगर दोस्त अहबाब हैं कोट इन कोट, वो आपको बाहर घूमना यानी घूमने फिरने के लिए लेके जा रहे हैं और यानी टाइम वेस्टर्स हैं बेसिकली, तो उनको ना कहें। अच्छा, इसमें ना जो शेख अली आपने कहा ना तौफीक मांगे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ ये तो अपने प्योरीफिकेशन का एक्शन है ना, साथ साथ जो क्लेंजिंग है वो भी करनी है, गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार भी करनी है।